بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 10 اسلامیات لیکچر نمبر 14۔ آج ہم موضوعات مطالعہ میں سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صبر، شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ صبر اور شکر ایسے اوصاف ہیں جو ایک مومن میں ایک ساتھ جھلکتے ہیں اور یہ ایک کامل مومن کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ بے صبری نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم صبر کریں اور آزمائش میں پورے اتریں تو اس پر بہترین اجر ملے گا۔ اسی طرح ہمیں اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ متعدد بار قرآن کریم نے صبر کے ساتھ نماز کا ذکر بھی فرمایا کہ ان دونوں کی مدد سے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آئے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا، فاصبر لحکم ربک، یعنی صبر کیجئے، اللہ کے حکم سے انہوں نے صبر کیا اور اچھے بندے نعم العبد قرار دیے گئے، ٹھیک ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا ہے وبشر الصابرین، ٹھیک ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ قرآن کریم میں تقریباً 50 مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صبر کی کیا ہے، قرآن کریم میں بہت کیا ہے، اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جو قرآن کریم میں آتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت تم پر آئی اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بس صبر کرو، ٹھیک ہے، عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے، خوشیاں جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح والعصر، اثر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو یہی کیا ہے، کامل مومن ہے، ٹھیک ہے نا۔ صبر کے بارے میں قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور کئی احادیث میں بھی صبر کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جنت مشکلات کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر میری چادر ہے، ٹھیک ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر کشائش کی چابی ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا پھر اس پر ثابت رہو، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں حصہ لیا، زخمی ہوا، درد برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، صبر کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب شام ابی طالب میں محصور ہونا
اور خاندان نبوت کا کفار کی طرف سے مقاطع، یہ فقر و فاقہ 3 سال تک رہا، لیکن نبوت پر بل نہ آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، یہ سخت لمحات آپ نے برداشت کیے، بد دعا نہیں کی۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے شدید وار پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کی طرح صبر آزما حالت سے گزر رہے تھے۔ یہی کیفیت جنگ حنین میں بھی پیش آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بلال حبشی پر اذیت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ عہد کرتے اور ہر ناقابل برداشت اذیت کو کیا کیا؟ برداشت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح صبر کے کچھ فوائد بھی ہے، ٹھیک ہے نا، فوائد اور بے انتہا اجر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کا بے حساب اجر ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر سے وسعت اور فراخی دینے والی زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد، ان اللہ یحب الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس قدر عظیم لوگ گزرے اسی قدر آزمائش میں مبتلا ہوئے، صبر میں پورا اترے تو قرب خداوندی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ صبر آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مردوں عورتوں پر آزمائش آتی ہے، کبھی اولاد مرتی ہے، کبھی مال چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے ملتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ صبر ایمان کا سرچشمہ ہے، جب تک صبر ہے ایمان ہے، جب صبر گیا تو ایمان بھی گیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، صبر کے خو ڈالو، یہ دنیا مصائب العرم کا مجموعہ ہے، صبر نہ ہو تو افلاس و عذاب پاؤ، صبر ہو تو انعام و اکرام پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا صبر کے بارے میں۔ اب دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے شکر۔ قرآن کریم میں آتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، احسان ماننا، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی ہے کم چارے پر زیادہ دودھ دینا اور تر و تازگی میں فرق نہ آنا۔ اس بنیاد پر اس کا مفہوم یہ ہوا کہ تھوڑی سی نیکی پر بھی پورا اجر دیا جائے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے۔ شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈانپنا، نافرمانی کرنا۔ ہم کفران نعمت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہے نعمت کا شکریہ ادا نہ کرنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں ان نعمتوں کی طرف بہت اشارے ملتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ہر ضرورت مہیا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو ایک متناسب موضوع جسم دیا، ٹھیک ہے، عقل دی، نگاہ دی، آسمان سے پانی اتارا، اس کے لیے غلہ میوے پیدا کیے، ٹھیک ہے، انسانی معیشت کے سارے سامان اس کے لیے پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے بتایا یہ اس لیے کہ انسان کیا کرے؟ شکر کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو انعامات میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، نعمت کا اظہار بھی ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی ثنا بیان کی اس نے شکر ادا کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب پٹھے لباس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کچھ مال رکھتے ہو؟ جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، اس کا اظہار کرو، یعنی کیا کرو؟ ڈنگ کے کپڑے پہنو۔ احسانات خداوندی کا اعتراف یہ بھی ہے کہ اس کے بندوں سے احسان کیا جائے
اور احسان نہ جتلایا جائے کہ ان کے لیے اذیت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ تو مغفور ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اب دیکھیں شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، زبان سے، دل سے اور عمل سے، یعنی ہمیں تینوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شکر کی اہمیت کیا ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے کیا ہے واضح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یعنی اللہ کی بندگی ضرور کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہم اگر اس پر احسان نہیں کر سکتے تو اللہ نے فرمایا ہمارے بندوں کے ساتھ ایسا احسان کرو اور جیسا اللہ نے تم پر احسان کیا، ٹھیک ہے نا۔ پیغمبر کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ قرآن کریم کے صفحات ان کے ذکر سے معمور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نعمت کے شاکر تھے، اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام شکر و تسلیم کے عظیم نمونے پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ابتدا جن الفاظ سے ہوئی اور مسلمان ہر رکعت میں جن کا اعادہ کرتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح گویا اربوں مسلمان 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں یہ کلمات دہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ان پر نعمتوں کی بارش فرما دیتا ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا اس میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ دوسرا کیا ہوگا کہ شکر رضا الہی کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دنیاوی عذاب سے بچاؤ کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو گھر کے ایماندار افراد کو عذاب سے بچا لیا کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، شکر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی شاکر لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد کی موت پر صبر کرے، ٹھیک ہے، شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مال تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جنت میں بیت الحم بن جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ وبشر الشاکرین خوشخبری دیجیے شکر کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بخاری میں 3 یہودیوں کوڑی، گنجے اور اندھے کی تمثیلی حکایت ہے کہ انہیں اللہ نے فرشتے کی مدد سے ٹھیک کیا اور ان کو ایک بالترتیب اونٹنی دی، ٹھیک ہے۔ یہ ریوڑ بڑھتے گئے، فرشتہ پھر آزمائش کے لیے ایک مسکین کی صورت میں آیا اور ہر ایک سے ایک جانور مانگا اور نعمت کا حوالہ دیا۔ پہلے 2 نے تو انکار کر دیا، تیسرے نے اللہ کی عنایت کی یاد کیا، کہا کہ جتنی بکریاں لے جاؤ۔ فرشتے نے ان کا مال اور بڑھایا، ٹھیک ہے، اور دوسرے 2 سے مال اور دولت واپس لے لی، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی ناشکری کی وجہ سے وہ اس نعمت سے کیا ہو گیا، محروم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے جس ذات کریم نے بغیر میری تدبیر و قوت کے مجھے یہ کھانا دیا اس پر شکر ادا کرتا ہوں، تو اس سے پہلے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، وہ ہر طرف سے وار کرتا ہے، لیکن جو شاکر ہوتے ہیں تو اللہ قرآن کریم میں فرمایا اے شیطان بے شک جو میرے شکر گزار بندے ہیں اس پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہوں گے، محفوظ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح شکر اور صبر کے بارے میں پڑھا، اگر انسان کا
اللہ پر عقیدہ ہو، تقدیر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شکر کرے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. اور اگر وہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اور صابر اور شاکر جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ جنتی ہوں گے. یہ تھا آج کا سبق آپ لوگ کا، ٹھیک ہے، صبر اور شکر کے بارے میں. سوال ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ قرآن اور سنت میں شکر کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ سوالات کے نشانات بھی آپ لوگ لگا لیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کا خلاصہ بھی آپ لوگ خود یاد کریں. ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ.